بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عربی کورس ویڈیو 1۔ عربک لینگویج میں 29 الفابیٹس ہوتے ہیں، یہ سب کو آپ کو پتہ ہوگا۔ ویسے لوگ 28 کہتے ہیں لیکن ہم انکلوڈ کریں گے حمزہ کو، کیونکہ الف کی تو اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اب یہ تو ساکن ہے الف، تو اس لیے اس کے اوپر یہ جو حمزہ ہوگا نا تو اس کی آواز ہوتی ہے، ہم بلاتے بھی اسے ہیں۔ اس کو اگر ایڈ کر لیں تو 29 بن جاتے ہیں، 29 بن جاتے ہیں الفابیٹ۔ ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عربک لینگویج جو ہے اس میں 29 الفابیٹس ہوتے ہیں انکلوڈنگ حمزہ۔ اب انکلوڈ کر لیں حمزہ کو، انکلوڈنگ حمزہ ہمارے پاس 29 الفابیٹس ہوتے ہیں۔ رائٹنگ تھوڑی سی ڈرٹی ہے لیکن سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ اور ہر زبان میں جس طرح پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، جیسے کہہ لیں کہ انگلش میں ہوتے ہیں پارٹس آف سپیچ جن سے آپ بات کر رہے ہوں، اردو میں ہوتے ہیں پارٹس آف سپیچ، اور اسی طرح عربک لینگویج جو ہے اس میں بھی 3 پارٹس آف سپیچ ہیں۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ دیر آر 3 parts of speech in Arabic language۔ اور وہ پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے۔ پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ناؤن۔ ان چیزوں کی ڈیفینیشنز اگر آپ کو نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں۔ اب جس طرح ہم نیٹیو اسپیکرز ہیں، اردو کہہ لیں یا ہندی کہہ لیں، تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، اپنی آبائی زبان میں، تو ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ اردو میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم پھر بھی بول رہے ہیں کیونکہ پیدائشی طور پہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ کہ یہ زبان جو ہے ہماری آبائی، وہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ نیٹیو اسپیکرز جو ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو باہر سے آتے ہیں لوگ ان کو سیکھنی پڑتی ہے یہ۔ انہیں ان چیزوں کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ وہ اب کیا کر رہے ہیں، کہ وہ کیا بول رہے ہیں، یہ چیز کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے جب ہم عربک سیکھ رہے ہوں۔ ویسے آگے جا کے آپ کو ایزی ہو جائے گا سب کچھ۔ اب ویسے ان چیزوں کے بارے میں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہلا ہو گیا ناؤن، اور دوسرا ہو گیا ہمارے پاس ورب، اینڈ دی لاسٹ ون پارٹیکلز۔ پارٹیکلز ہم انہیں حرف بھی کہہ سکتے ہیں، حرف، حروف، یعنی جن چیزوں سے مل کے ایک جملہ پورا بنتا ہے، حرف استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ناؤن کیا چیز ہے۔ ناؤن جو ہے وہ بیسیکلی کہہ لیں کہ پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب اور انٹرجیکشن وغیرہ اس میں ہوتے ہیں۔ جیسے اردو زبان میں انہیں ہم اسم کہتے ہیں، ناؤن اسم ہوتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ اردو میں آپ کہہ لیں کرسی، احمد، علی، پینسل، میز وغیرہ وغیرہ، پاکستان، بھارت، سری لنکا، تو یہ سب جو ہیں یہ اسم میں آ گئے۔ ناؤن کی آپ کو ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ اسم ہے، اردو میں اسم کہتے ہیں۔ اور جو نیکسٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اردو لکھتے ہیں یا ہندی لکھتے ہیں، جیسے ادھر لکھا ہم نے کہ میں نے اسے دیکھا، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے اردو میں، یہ اپنی آبائی زبان میں، نیٹیو لینگویج میں، تو میں کی جو ساؤنڈ ہے وہ کیسے ہوگی، نے کی ساؤنڈ کیسے ہے، اس سے اگر اس سے ہے تو ہم کئی دفعہ اوپر یہ لکھ لیتے ہیں، یا اس سے ہے تو ایسے لکھ لیتے ہیں، لیکن جملے میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ان کو دیکھے بغیر بھی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسے یا اسے، اس کے سمجھ۔ دیکھا کی جو ساؤنڈ ہے وہ دے کیوں ہے، دیکھا۔ تو اسی طرح عربک لینگویج میں 3 واول ورڈز ہوتے ہیں۔ جو واول ورڈز ہیں عربک لینگویج میں
انہیں ہم واول ورڈز یا واول سائنس کہتے ہیں. جیسے انگلش میں ہمارے پاس ہیں اے ای آئی او یو. سو عربک میں ہمارے پاس ہیں، اردو میں کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش. 3 واول ورڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس ادھر عربک میں. اور جیسے اردو میں ہے کتاب، لیکن جو بولنے والا ہے اردو کا نیٹو اسپیکر ہے اسے پتہ ہوگا کہ یہ جو لفظ لکھا ہے اسے ہم کیسے بولیں گے. لیکن جو نہیں سیکھے گا تو اسے تو اس طرح سمجھائیں گے نا، کتاب ایسے ہوتا ہے. اسی طرح عربک لینگویج میں جو نیو آئیں گے انہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ تو لکھا ہے عربی میں لیکن لکھا کیسے ہے، تو اسے یہ زبر زیر پیش لگا کے سمجھائیں گے کہ یہ کتابن لکھا ہوا ہے، اس طرح پڑھیں گے. سمجھ آ گئی ہوگی زبر زیر پیش. اور اس سے آگے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب کوئی حرف ہے، مثال کے طور پہ ادھر دیکھیں، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ واول سائنس تو لگا لیے، جدھر واول سائنس نہیں ہوتے ادھر سکون ہوتا ہے. اور سکون کو ظاہر کرنے کے لیے ہم یا تو سرکل لگاتے ہیں اور یا پھر سیمی سرکل لگاتے ہیں. یہ 2 سائنس جو ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ ادھر سکون ہے. جدھر کوئی واول سائن نہیں ہوتا ادھر سکون ہوتا ہے. سکون کی بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ جیسے یہ تب لکھا ہوا ہے تو ایسے، یا پھر ایسے. سکون کے جو سائنز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ یا تو یہ یا پھر یہ. جدھر واول سائنس نہیں ہوں گے یا واول ورڈز نہیں ہوں گے ادھر سکون ہوگا. اسی طرح یعنی تب میں جو ہے وہ با پہ سکون ہے. یہ ساری چیزیں ایزی ہیں، انہیں آئیڈیا ہونا چاہیے بس ان چیزوں کا آپ کو. اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل لے لیں کہ بو جو ہے وہ ادھر تو پیش ہے لیکن واؤ پہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس پہ سکون ہے. اب چاہے اس کو ایسے رہنے دیں یا اس پہ کوئی سکون کی سائن لگا لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ واؤ پہ جو ہے وہ سکون ہے. اب جو ناؤن ہے یعنی جو اسم ہے ہمارے پاس، اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ڈیفینیٹ اور ایک انڈیفینیٹ. جو ناؤن ہے ہمارے پاس، ایک انڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے اینڈ ایک جو ہے وہ ڈیفینیٹ ناؤن ہوتا ہے. یہ جو پلے لسٹ میں آپ کو یہ جو ویڈیوز مل رہی ہیں، یہ بک سائٹ والی پلے لسٹ جو ہوگی اس میں جو ویڈیوز ہیں ان کا صرف آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. یہ جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں اور جو گرامر اور ووکیبلری وغیرہ وہ آپ کو میموری بیٹل والی پلے لسٹ میں مل جائیں گی. ان چیزوں کا صرف آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے یا نہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو سٹریس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اتنا کچھ جو لکھا ہوا ہے یا کیا ہے. یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ چیزیں ہیں. جس طرح اردو زبان میں بھی یہ چیزیں ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اردو بول سکتے ہیں یا ہندی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہیں. صرف ان کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کوئی یہ ہیں، ان کا آئیڈیا ہے صرف آپ کو. باقی ان فیوچر آپ کو ایزی ہو جائے گا سب کچھ. بات کر لیتے ہیں پہلے انڈیفینیٹ ناؤن کی کہ یہ کیا ہے، اور عربک لینگویج میں یعنی کیسے ہم شو کرتے ہیں کہ کوئی ناؤن جو ہے وہ انڈیفینیٹ ہے. جیسے کوئی کتاب بولتے ہیں اردو میں، اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ کون سی کتاب بول رہے ہیں، اگر ایگزیکٹ بولیں گے تو پتہ. جیسے قرآن جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے، ہمیں پتہ کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو انڈیفینیٹ، اب کتاب کوئی بولے گا اردو میں تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے.
سو ویڈیو 2 میں ہم بات کریں گے انڈیفینیٹ ڈیفینیٹ وغیرہ کی. یہ 10 منٹس کی ویڈیو تھی, ختم ہوتی ہے یہاں پہ. بالکل ایزی ہوگا سب کچھ انشاءاللہ. May Allah Rabbul Izzat bless all of us and lead us all towards His path. آمین. اللہ کی حکومت, انسان کی خلافت.